السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض رواہ الترمذی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے مشکاۃ المصابیح جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 3090 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کتاب النکاح کی حدیث نمبر 11 ہے۔ حدیث کا متن یوں ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ حدیث کا معنی یوں ہے، حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا خطب الیکم، جب کوئی شخص تمہاری طرف، اذا خطب الیکم، جب کوئی شخص تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے، جب کوئی ایسا شخص تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے، من ترضون دینہ، جس کے دین سے تم راضی ہو، وخلقہ، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اس سے نکاح کر دو، اس سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوہ، اگر نکاح نہ کرو گے، اگر اس کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دو گے، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا۔ وفساد عریض، عریض کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد۔ عریض کبیر کے معنی میں ہے۔ وفساد عریض، اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن درجے کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ایسا شخص تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے، جس کے دین سے تم راضی ہو اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اپنی بچی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کرا دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے نکاح نہ کروایا، اگر اس کی نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا، تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن درجے کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کا معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر چند باتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس حدیث کے اندر بچوں اور بچیوں کے ولیوں کی طرف، لڑکے اور لڑکیوں کے ولیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لڑکے کا ولی ہونا چاہیے، لڑکی کا ولی ہونا چاہیے۔ ولی باپ ہو سکتا ہے، ماما ہو سکتا ہے، چاچا ہو سکتا ہے، بچی کا باپ، بچی کا ماما، بچی کا چاچا ہو سکتا ہے۔ الغرض ہر نوجوان شخص، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کا ایک ولی ہونا چاہیے، جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہو، جو اس کا خیال رکھتا ہو، جو اس کی جوانی کی ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ ایک ولی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حدیث کے اندر اس ولی کو خطاب کیا گیا ہے، اس ولی سے کہا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر،
جس کے ماتحتی میں ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی پلتی ہو، ایک نوجوان لڑکا پرورش پاتا ہو، ایک نوجوان لڑکی پرورش پاتی ہو، اس کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر بچوں اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں کو خاص متنبہ کیا جا رہا ہے۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، حالت حاضرہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے وسائل، انٹرنیٹ، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ان سارے حالت حاضرہ کے وسائل کو لے کر آج مرد، ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی اپنے آپ ہی نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اندر و اندر بات چیت کرتے ہیں، اندر و اندر اپنی نکاح کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، جسے ہم لو کہتے ہیں۔ لو کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اندرونی طور پر ناجائز طریقے سے بہت زنا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیروں کا زنا، شرمگاہ کا زنا، بہت سارے طریقے سے اپنے ولیوں سے مخفی، اپنے ولیوں سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں اور اپنی شادی کی بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ اپنی اندرونی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور اندر ہی اندر اپنے نکاح کا پیغام بھیج کر اپنے آپ کو، کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو؟ لڑکی لڑکے سے کہتی ہے، لڑکا لڑکے سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور پھر وہ اپنا اندر اندر نکاح کر لیتے ہیں۔ ولی کی کوئی حیثیت نہیں، ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، گھر والوں کی کوئی حیثیت نہیں، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے بچوں اور بچیوں کی حدیث کے اندر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ولیوں کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجاؤ، تم اپنے خاندان کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجاؤ، تم اپنے والد کے ذریعے، اپنے سرپرست کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجاؤ۔ تم نوجوان ہو کر یہ سمجھ لیتے ہو کہ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم خود اپنا نکاح کا پیغام بھیجیں، ہم خود سلیکٹ کر لیں، ہم خود پسند کر لیں۔ یہ بات اور یہ ذہنیت بالکل فتنے والی ذہنیت ہے، بالکل فساد والی ذہنیت ہے۔ جو ماں باپ، جو خاندان والے آپ کو نوجوانی کے عالم تک پالتے ہیں، نوجوان بناتے ہیں، وہ آپ کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بھلا سوچ سکتے ہیں، لیکن آج کے ماڈرن زمانے کے نوجوان اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ بھائی ہم اس قابل بن چکے ہیں کہ ہم خود اپنے پارٹنر کا، ہم خود اپنی بیوی کا، ہم خود اپنے شوہر کا، ہم خود اپنی زندگی گزارنے کے پارٹنر کا ہم خود انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ فتنے والی سوچ ان کے اندر جنم لے رہی ہے۔ لہٰذا نوجوان بچے اور بچیوں، نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سرپرست، اپنے ذمہ دار کو یہ نکاح کی پوری ذمہ داری دے نکاح کروانا، نکاح کرنا، رشتہ ڈالنا، رشتہ ڈلوانا، یہ ساری ذمہ داری اپنے سرپرست کو دے ان کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اس حدیث کے اندر صرف بہتر یہ ہے، بہتر میں کہہ رہا ہوں، بہتر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ نکاح کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے ہونا چاہیے، لڑکے والوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لڑکی والے تھوڑے حیا ہوتے، لڑکی اگر نکاح کا پیغام ریجیکٹ ہو گیا، نکاح کا پیغام نہیں مانا گیا، تو کہیں نہ کہیں لڑکی کی حیا پر ایک داغ لگ جائے گا، لوگ باتیں کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے لڑکے والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام ہونا چاہیے۔ البتہ ہاں، اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام ہو تو یہ بات جائز ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات جو اس حدیث کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہو، یہ جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسے دیندار لڑکے کا پیغام آئے جس کی عادت و اطوار اچھے ہو، دیندار بچہ ہو، ایسا درست لڑکا مل جائے، تو پھر محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر کرنا درست نہیں ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکی کے لیے ایک نوجوان
دیندار لڑکے کا پیغام آئے، نو عادت و اطوار اخلاق مند بچے کا پیغام آئے، تو پھر لڑکی والے کے سرپرست کا محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں، مالدار ہونے کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح کو ٹھکرا دینا یہ درست نہیں ہے، یہ فتنے کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا لڑکیوں کے ولیوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس لڑکے کے اخلاق اچھے ہو، جس لڑکے کی دینداری اچھی ہو، جس لڑکے کی یعنی اخلاق مند ہو، تو پھر تم اپنی بچی کا نکاح اس لڑکے سے کروا دو۔ ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے۔ نمبر 5، پانچویں بات، حدیث کے اندر وخلق اس کے اخلاق اچھے ہو، حدیث کے اندر خلق کا لفظ ہے، اس سے مراد علماء نے تندرست بچہ مل جائے، عادت کا اچھا مل جائے، اخلاق مند بچہ مل جائے، نان و نفقہ پر قدرت رکھنے والا بچہ مل جائے، یہ سارے معنی خلق کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی خلق کے اندر تندرست بچہ مل جائے، اخلاق کا اچھا اخلاق مند بچہ مل جائے، اسی طرح نان و نفقہ کی قدرت رکھنے والا بچہ مل جائے، یہ ساری بات خلقہ کے اندر شامل ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، چھٹی بات، اس حدیث کے اندر اگر ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جوان بچی کا پیغام آنے کے بعد بھی ایک اچھے بچے کا، اخلاق مند بچے کا، دیندار بچے کا نکاح کا پیغام آنے کے بعد بھی اگر تم نے رشتہ ٹھکرا دیا تو یہ بات بہت غلط ہو جائیں گی، جس سے زنا پھیلے گا اور زنا کی وجہ سے لڑکی والوں کو عار و ننگ ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت گیری عام ہو جائیں گی، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے، بہت سارے فتنے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بچیوں کے سرپرست کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نوجوان بچیوں کا نکاح ایسے نوجوان شخص کے ساتھ اگر پیغام آتا ہے جو دیندار ہے، اخلاق مند ہے، تو آپ فوراً نکاح کرا دو۔ چھٹی بات جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ، میں آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں، بعض فقہائے اعظام نے یہ بات رکھی ہے کہ نکاح کے لیے مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، بچہ اور بچی، نکاح کے لیے کفو کی شرط رکھی ہے۔ بعض فقہائے اعظام کفو کی شرط، کفو کا معنی ہوتا ہے برابری، 4 چیزوں میں برابری کی شرط فقہائے اعظام ہمیں گنواتے ہیں، 4 چیزوں میں برابری ہونی چاہیے۔ فقہائے اعظام کا یہ کہنا ہے ایک لڑکے اور لڑکی کے رشتے میں 4 چیزوں میں برابری ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ان دونوں میں دین کی برابری ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ان دونوں میں حریت کی برابری ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ان دونوں میں نسب کی برابری ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4، ان دونوں میں پیشہ کی، معیشت کی برابری ہونی چاہیے۔ ان 4 چیزوں کی شرط فقہائے اعظام لگاتے ہیں، جبکہ یعنی 4 چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، دین کا معنی ہے بچہ مسلم ہونا چاہیے، بچی مسلمان ہونا چاہیے، کسی مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کے لیے مسلم لڑکی کا ہونا ضروری ہے، دین کا ہونا، دین میں برابری ہونا ضروری ہے، پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، حریت، کسی آزاد شخص کا نکاح غلام عورت سے نہیں ہو سکتا، کسی آزاد خاتون کا نکاح غلام مرد سے نہیں ہو سکتا، حریت کا ہونا ضروری ہے، نسب، کسی اعلیٰ نسب والے شخص کا نکاح کسی ادنیٰ نسب والے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی فقہائے اعظام لکھتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ معیشت، ایک مالدار شخص کا نکاح ایک غریب خاتون کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ فقہائے اعظام کا کہنا ہے۔ صرف امام مالک
ان چاروں شرائط کو رد کرتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ بچہ اور بچیاں، لڑکا اور لڑکی میں صرف دینداری کی شرط ہے، دیندار ہونا ضروری ہے، برابری کے لیے دینداری شرط ہے، اور دوسری کوئی بھی شرط، حریت بھی نہیں ہے، نام و نسب بھی نہیں ہے، اور پیشہ اور معیشت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جو امام مالک شرط لگاتے ہیں وہ دینداری کی شرط لگاتے ہیں کہ اس حدیث کی تحت میں کہ صرف بچہ ایک مسلمان ہونا چاہیے، بچی مسلمان مل گئی تو دونوں کا رشتہ کروا دو، دونوں کا رشتہ کروا دو۔ تو یہ اس حدیث کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یعنی یہ دینداری کی شرط ہے، اور 4 شرطیں اور نہیں ہیں۔ لہٰذا تو یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔